بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب یہ جو بڑا فیورٹ کویسچن ہے، سوال نمبر 6 اویس اقبال کا، اور اس پہ بڑا اس کو فخر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے شروع میں جو معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک رات میں لے گئی، اس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وہ آتا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اچھا، یہ آیت کا ترجمہ سنا کے تو آگے وہ کہتا ہے کہ یہ معراج ہوا ہے 621 عیسوی میں، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ 705 عیسوی میں بنی، یعنی معراج کے واقعے کے 84 سال بعد۔ جو مسجد اقصیٰ وجود ہی نہیں رکھتی تھی تو آپ اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو میری اس پہ یہی گزارش ہے کہ تھوڑی سی بندہ ریسرچ کر لیتا، گوگل سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ کیا یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ 705 عیسوی میں عبد الملک نے بنوائی۔ تو سر اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو موجودہ سٹرکچر ہے نا مسجد اقصیٰ کا، یہ 705 عیسوی میں جو بنو امیہ کا جو ایک بادشاہ اور حکمران تھا، اس نے جو ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ بنائی۔ اور جو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 957 سال قبل مسیح بھی جو ہے وہ اس کا وجود ملتا ہے، اور بائبل میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے۔ اس کا جو ہے مسجد جو ہے وہ اصل میں جو لکھا گیا ہے وہ پروسٹریشن، عبادت گاہ کو جو ہے وہ مسجد اسلام میں کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اب اس میں دو جو حوالے ہیں وہ مطلب نان مسلمز کے، اور دو جو ہے وہ اسلامک، کیونکہ اسلامک وہ اس لیے کہ یہ اگر خالی میں اسلامی حوالے دوں تاریخ کے تو یہ تو کوئی لکھنے والے مسلمان ہیں۔ تو اب جو ہے جناب میں 4 حوالے، سب سے پہلے فلپ کے ہٹی ہسٹری آف دا عرب میں پیج نمبر 62 پہ لکھتا ہے کہ ہٹی ایکسپلین دا ہسٹوریکل امپورٹنس آف جیروسلم اینڈ اٹس سگنیفیکنس ٹو ارلی پروفٹس لانگ بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام۔ اسلام سے پہلے بھی یہ جو خطہ ہے اس میں مطلب بہت برکت، اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ مطلب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو وہ پیج نمبر 123 پہ فردر اس کی ڈیٹیلز میں کہتا ہے کہ آن دا اینسینٹ سیکریڈنس آف الاقصیٰ لوکیشن ٹریسنگ اٹس ریلیجیس امپورٹنس بیک ٹو ارلی اسرائیلیت ہسٹری۔ تو اسرائیلی ہسٹری میں جو ہے وہ اس مسجد اقصیٰ کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، اور جب پھر داؤد علیہ السلام نے اس یروشلم میں جو ہے وہ اپنا اس کو پایا، اس میں حکومت قائم کی، تو آپ کے بیٹے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اس کو اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا، اور پھر وہ اسلامک جو مطلب ایرا ہے اس میں بھی اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ اب ایک اور ہے کیرن ہے آرمسٹرانگ، ایک جو ہے وہ ہسٹورین ہے، وہ لکھتی ہے اپنی بک یروشلم 1 City 3 Faiths، اس کا پیج نمبر 22 پہ بھی ہے کہ ڈسکس دا ہسٹوریکل سگنیفیکنس آف دا ٹیمپل ماؤنٹ ویئر مسجد اقصیٰ از لوکیٹڈ اینڈ اٹس سیکریڈنس ٹو جودیزم اینڈ کرسچینٹی اینڈ اسلام۔ اس کی مطلب یہودیت میں بھی اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اس پلیس کی، کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی۔ اور پیج نمبر 143 پہ جو ہے وہ شی ایلوبریٹس آن دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپلز which were built on the same sacred land long before اسلام۔ تو یہ اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب یہ مطلب عبادت گاہ بنائی گئی اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ اب ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ سورۃ الاسراء کی جو ہے وہ میں یہی کہا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں 15ویں پارے میں
کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تعمیر کی، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا۔ اور الواقدی نے بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ a land of Aqsa and it was considered sacred by previous prophets۔ تو مطلب جو پہلے انبیاء تھے ان کے لیے بھی یہ مبارک جگہ تھی، عبادت کی جگہ تھی، تو یہ پہلے کی جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے۔ جی یہ اویس اقبال صاحب کا جو بڑا پسندیدہ کویسچن تھا، اگر آپ ان کی ویڈیو سنیں تو وہی دھڑم سے جو ہے وہ نیچے گر گیا، بیس لیس ہے، بغیر ریسرچ کے جو ہے یہ کویسچن کیا گیا ہے۔ یہ بچے کو پتہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ اسلام سے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا، ہیکل سلیمانی، اور مطلب یہودی مذہب میں بھی اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو لیکن چونکہ عقل ہوتی تو نہ لیتا خدا سے لڑائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔